حمد و صلات کے بعد قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس، فرمایا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ مالک الناس وہ انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس اور جو انسانوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ اس کی پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر انداز دیکھیے قرآن پاک کا، وسوسہ ڈالتا ہے خود غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ آنکھ میں نہیں ڈالتا، وسوسہ کان میں نہیں ڈالتا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے کے اندر جو دل ہے نا، اس دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کون ڈالتا ہے؟ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، دونوں میں سے ہیں۔ اس کی پناہ مانگو جو وسوسہ اندوزی کرتا ہے، جو تمہارے ذہن کے دریچوں کو میلا اور کچیلا کرتا ہے، جو تمہارے سینے کو اور تمہاری روح کو بدمزہ کرتا ہے، اس سے پناہ مانگو۔ وسوسوں کا دور ہے، وسوسوں کے دور میں عمل تو دور رہ گیا، لوگوں کا عقیدہ بچنا مشکل ہو گیا۔ وسوسہ ہی وسوسہ ہے، ہر بات پہ وسوسہ، ہر ایک کے بارے میں بری سوچ، ہر شخص کے بارے میں نظریات کے اندر کمزوری، شکوک و شبہات کا زمانہ۔ فرمایا پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو ان وسوسوں سے، اس کی پناہ چاہو۔ میرے دوستو، شکوک و شبہات اتنے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آدمی شک سے باہر نکلے گا تو عبادت کرے گا، شک سے باہر نکلے گا تو در مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کرے گا، وہ شک سے باہر نکلے گا تو کسی اللہ کے ولی سے اس کی نسبت مضبوط ہوگی۔ اور اگر شک ہی شک ہو، شک ہی شک ہو، سینہ شک سے بھرا ہوا ہو، وسوسہ ہی وسوسہ، لوگوں کے دلوں کے اندر اس قدر برے خیالات جنم لینے لگے ہیں کہ اب لوگوں کا سارا ماحول روحانی، علمی، فکری وہ تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اہل اللہ کو شک نہیں گزرتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی طاقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی دنیا سے کٹا ہوتا ہے، یہ اس کی بڑی طاقت ہے۔ میں آپ کو درجنوں صوفیاء کی اور سینکڑوں اولیاء اللہ کے اقوال کا اگر ایک جملے میں نچوڑ عرض کروں تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو وسوسوں سے دور ہو کے یقین کامل کی دولت پا چکا ہوتا ہے، وسوسوں سے بچ جاتا ہے، اس کا یقین تیقن مضبوط ہوتا ہے۔ یار لوگوں کا کام نہیں وسوسہ اندوزی کرنی، لوگ وسوسہ اندوزی کرتے ہیں وہ کریں گے، لوگ شک پیدا کرتے ہیں وہ کریں گے۔ تو اتنے کانوں کا کچا ہے کہ تو سب کی بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات تیرے اندر آ کر کے جنم لیتی ہے اور ہر ایک کی بات تیری روح میں گزر جاتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا کمزور ہے تو کانوں کا، جو آدمی آئے گا تو اس کی بات سن لے گا تو یقین کر لے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے کہا تھا، اور یہ سارا معاملہ ہم نے ایمان، تیقن، یقین، صحبت کے بارے میں گڑبڑ کر لیا، ورنہ اپنی دنیا کے معاملے میں تو ہم آج بھی بڑے حساس ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں وسوسے کوئی نہیں آتے۔ ایک شخص نے آ کے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ تیرا 40 لاکھ کا مکان اچانک 30 لاکھ کا ہو گیا، تو مان لیتے ہو؟ تو اس نے تو وسوسہ ڈالا ہے، آپ نے مانا کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہ میں نے دیکھا ایک دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور پینٹ اس کا گر گیا ہے، فلاں جگہ کمزوری آ گئی ہے، تو مکان 40 لاکھ کا تھا یکدم 30 لاکھ کا ہو گیا، مان لیا آپ نے؟ آپ نے نہیں مانا، آپ نے تو اس کے ساتھ بحث بھی کی، آپ نے تو تکرار بھی کی، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تو میرا دشمن ہے، تو نے میری اتنی قیمتی چیز کو اتنی نکمی کہہ دیا۔ اور جو کونے میں آ کے کہہ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی، دیکھو جی اب تو کوئی اللہ کا ولی نہیں رہا، فلانا بھی دکاندار ہے، فلانا بھی، اور تو نے فٹافٹ مان لیا ہے۔
مجھے ایک بندہ کہہ گیا تھا، میرے بھائی غور کریں اور توجہ کریں بات پر، آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو ضرور سمجھیں۔ ہمارا یہ کس طرح کا ماحول ہے کہ دنیا کے معاملے میں کوئی شخص شک کا شکار نہیں۔ آپ چلے گئے سودا لینے، بڑی عام سی چیز آپ نے خرید لی، چلیں عین والا آم چھوڑ کے الف والا آم کریں تو آپ آم لینے چلے گئے، عام سی چیز آم لینے چلے گئے آپ۔ اس نے کہا جی یہ تو میں 300 روپے کلو دوں گا، تو فوراً آپ نے دے دیا اس کو، کوئی وسوسہ نہیں آیا آپ کو، حالانکہ اس نے دلیل بھی دی کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ میر پور خاص سندھ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا مہنگا ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا رہا ہے؟ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ دین کے بارے میں لوگ فوراً کہتے ہیں جی مجھے بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے خیال اس کو آتے ہیں جس کی توجہ ہٹتی ہے۔ ایکسیڈنٹ اس کا ہوتا ہے جو سیدھا نہیں دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ جس کا دھیان سیدھا ہوتا ہے اس کی گاڑی سیدھی چلتی ہے۔ تو نے دائیں بائیں دیکھا ہے تو تجھے وسوسہ آیا ہے، تو نے ادھر دیکھا پھر تجھے وسوسہ آیا۔ جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف رہتی ہے، جن کی توجہ سیدھی یار کی طرف، جن کی توجہ سیدھی رہتی ہے انہیں وسوسے، انہیں دیدار سے فرصت نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک کی دل کی تمنا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں میں دیدار کرتا رہوں۔ وسوسہ کیسے آئے گا؟ وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو جہل کی بھی سنے گا، وسوسہ تو اس کو آئے گا جو ابو لہب کو بھی ٹائم دے گا، وسوسہ تو اس شخص کو آئے گا جو عبداللہ بن ابی سلول کے پاس بھی تھوڑا وقت گزارے گا، تو جس کا بیٹھنا اٹھنا ہی مولا علی کے ماننے والوں کے پاس ہو، جس کا ہر وقت ٹھکانہ ہی جناب بلال حبشی کے غلاموں کے پاس ہو، جو ہر وقت بیٹھے ہی اس کے پاس، جو جیے بھی تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ، اور جس کی رگوں رگوں میں حضرت عثمان غنی اور عمر فاروق بستے ہوں، اس کو کیسے وسوسہ آ سکتا ہے؟ ہمارا جرانہ ہی بڑا پکا مضبوط ہے، تعلق ہی بڑا، ہمیں کیسے وسوسہ آئے گا؟ وسوسہ کسی اور کو آیا کرتا ہے، اہل اللہ کے پاس وسوسے کیسے آ گیا بھائی؟ وسوسہ آتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں، اور اگر آتا بھی ہے نا، آتا بھی ہے وسوسہ انہیں، وسوسہ تو ایک طرف رہ گیا، اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا، تو بھاگ جاتا ہے، وہ تو بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ وہ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔
اس نے ایک نیا روپ دھار لیا, کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے, آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے, یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے, آپ جانتے تھے تو بچ گئے, میں نے 300 گمراہ کیے. تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. میرے بھائی, میرے عزیز طریقت کے مسافروں, یاد رکھو, سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے.